السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، ہم اور آپ اپنے گھروں کے اوپر ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے آج سے تراویح شروع ہو جائے، جمعہ کا دن ہے۔ تو بہت سارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ ہم تراویح کس طریقے سے پڑھیں گے، تراویح کی نماز کون پڑھائے گا، تراویح کی جماعت کس طریقے سے ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں آج آپ کو بتلاؤں گا کچھ چیزیں۔ اولاً جس طریقے سے ہم اور آپ گھروں کے اوپر جماعت کر رہے ہیں کہ گھر کا کوئی ایک آدمی امام بن جا رہا ہے اور سب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو تراویح میں ہمیں الگ سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی حافظ میسر ہے تو اس حافظ کو امام بنا لیں اور اسی کے پیچھے رمضان میں ہم قرآن پاک سنیں۔ اور اگر کوئی حافظ میسر نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی حافظ نہیں ہے، تو جتنے لوگ ہمارے گھر میں 4-5 لوگ ہیں، انہی میں سے ہم کسی ایک کو امام بنا لیں۔ جس طریقے سے باقی نمازیں اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے تراویح کی 20 رکعت بھی اس کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں تو کافی صورتیں یاد ہوتی ہیں، پارے یاد ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پوری صورتیں یاد نہیں ہیں، صرف 2-4 سی صورتیں یاد ہیں۔ تو وہ کس طریقے کا معاملہ کریں؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اولاً تو کوشش کریں کہ 10 صورتیں کم سے کم الم تری کیف سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک یاد کر لیں۔ اگر یاد نہیں کر پا رہے ہیں اور 2-4 ہی صورتیں یاد ہیں تو 2-4 صورتوں سے ہی کام چلا سکتے ہیں۔ مثلاً کسی کو صرف 4 قل یاد ہیں، قل یا ایھا الکافرون یاد ہے، قل ھو اللہ احد یاد ہے، قل اعوذ برب الفلق یاد ہے، قل اعوذ برب الناس یاد ہے، یا کسی کو 2 صورتیں ہی یاد ہیں، یا کسی کو ایک پارہ یاد ہے، تو جتنا اسے یاد ہے اسی میں سے وہ تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور اگر زیادہ یاد نہیں ہے، صرف صورتیں یاد ہیں، 4 ہی صورتیں یاد ہیں، تو پہلے میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، سلام پھیر دے، 2 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر جب 2 رکعتیں آگے کی پڑھائے تو اس میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس، اس طریقے سے پھر سلام پھیر دے، 4 رکعتیں ہو جائیں گی۔ جب 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر وہی قل یا ایھا الکافرون اور 6ٹھی رکعت میں قل ھو اللہ احد، 7ویں رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور 8ویں رکعت میں قل اعوذ برب الناس۔ اس طریقے سے وہ ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتا جائے، جس طریقے سے اسے یاد ہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور جسے زیادہ یاد ہے تو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے گھر میں 4-5 لوگ ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو امام منتخب کر لیں، اور جس طریقے سے ہم ادر نماز کی جماعت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر، اسی طریقے سے تراویح کی بھی ہم پڑھیں، اور 20 رکعت کی۔ اور نیت کیا کرنا ہے؟ نیت جو امام بنے وہ یہ نیت کر لے کہ میں 20 رکعت کی تراویح پڑھاؤں گا۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک چیز وطر آتی ہے، اگر ہم تراویح کی جماعت کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ وطر کی بھی ہم جماعت کر لیں۔ 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، سب کو ہی پتہ ہے، اس کی بھی جماعت وہی جو امام بنا ہوا ہے، اس چیز کی بھی جماعت وہی امام آدمی کروا دیں۔ اور اگر حافظ نہیں میسر ہے یا کوئی گھر میں امامت کرنے والا نہیں ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اکیلے ہی نماز پڑھ لیں، اپنی 20 رکعت اکیلے نماز پڑھ لیں۔ اور جس کو جتنی صورتیں یاد ہیں، کسی کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں تو بار بار انہی 2 صورتوں کو پڑھتا رہے اور اپنی 20 رکعت تراویح کو مکمل کر لیں۔ اور تراویح کو ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں، حتی الامکان روزہ بھی نہ چھوڑیں، تراویح بھی نہ چھوڑیں، اور باقی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے آپ کو، تو آپ کمنٹ میں جا سکتے ہیں اور کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان المبارک اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کی پابندی کرنے والا بنائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔